بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم مثلہم کمثل الذی سے آگے پڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ آیت نمبر 17 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اب دیکھیں یہاں پر فلما میں یہ جو میم ہے یہ میم مشدد ہے، اس کا حکم غنہ ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ غنہ ہے۔ اور الف یہ مدہ ہے، الف مدہ اور پھر الف مدہ کے بعد حمزہ ہے۔ تو بتایا تھا، پیچھے بات گزر چکی ہے کہ یہ مد جائز منفصل ہے، مد جائز منفصل ہے۔ لفظ جلالہ اللہ، اس سے پہلے دیکھیں حرف کے اوپر زبر ہے، حرف کے اوپر زبر ہے، تو لفظ جلالہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھنا ہے، منہ بھر کے آواز نکالنا ہے۔ ذہب اللہ پڑھیں گے، ذہب اللہ نہیں پڑھنا، ذہب اللہ جی۔ اور بنوری را پہ دیکھیں، را کے نیچے زیر ہے تو را کو ہم کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ اور یہاں را کے اوپر زبر ہے تو اس را کو ہم پر پڑھیں گے، اس را کو پر پڑھیں گے۔ را پہ زبر ہو یا را پہ پیش ہو، را ساکن اس سے پہلے زبر ہو، را ساکن اس سے پہلے پیش ہو تو ان سب کو پر پڑھا جاتا ہے۔ را کے نیچے زیر ہو، را ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو اس صورت میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ فی ظلمات اللہ، فی ظلمات اللہ، یہاں پر دیکھیں تا کے نیچے تنوین ہے اور تنوین کے بعد یہ حرف لام آیا ہے، حروف یرملون میں سے، حروف یرملون میں سے، تو اس تنوین کا اور لام کا ادغام ہوگا، اس کو ادغام بدون غنہ کہا جاتا ہے، ادغام بدون غنہ۔ یبصرون، با یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں ہم قلقلہ کریں گے، یبصرون، یوب، اور را کے اوپر پیش ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے جی۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ صم، دیکھیں میم کے اوپر تنوین ہے، میم کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد حرف با آیا ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اقلاب کریں گے، صم بکم۔ اور یہاں میم کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، بکمن عمیون پڑھیں گے، بکمن غنہ نہیں کرنا، عمیون یہاں پر اخفا ہوگا اس لیے کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہے۔ او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ یہاں پر بھی تنوین کے بعد میم ہے، ٹھیک ہے، اور میم کے اوپر آپ نے شدہ بھی دیکھا ہوگا، تو یہ بھی ادغام ہے لیکن ادغام غنہ کے ساتھ ہے، ادغام غنہ کے ساتھ ہے، کصیب غنہ کریں گے۔ اور السما کی جو مد ہے پیچھے گزر چکا ہے، جیسے صفحا، تو یہ بھی السما کی جو مد ہے مد واجب متصل ہے، حرف مد اور حمزہ دونوں ایک ہی کلمہ میں ہے۔
فیہ ظلمات ورعد و، یہاں یہ ظلمات و یہ ادغام بالغنہ ہے، اسی طرح رعد و یہ بھی ادغام بالغنہ ہے۔ تنوین کے بعد حروف ادغام یرملون میں سے واو آیا ہے تو ادغام بالغنہ ہوگا۔ اچھا برق، یہاں وقف کریں گے تو پڑھیں گے ورعد وبرق، برق قلقلہ کے ساتھ، اور جب اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو اس تنوین کا آگے یا میں ادغام ہوگا اور یوں پڑھیں گے برق یجعلون ادغام کے ساتھ، اور ادغام بالغنہ ہوگا۔ فی آذانہم میں وہی مد جائز منفصل ہے، آذانہم من الصواعق، دیکھیں یہاں پر یہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد والا جو میم ہے یہ میم متحرک ہے، تو میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو میم کا میم میں ادغام ہو جاتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ادغام شفوی بولتے ہیں۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے آذانہم من الصواعق، آذانہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ واللہ محیط بالکافرین، واللہ محیط بالکافرین، یہاں پر جو حکم ہے تنوین ہے طا کے اوپر اور پھر اس کے بعد با حرف ہے تو یہ اقلاب ہے، یہ کیا ہے جی؟ اقلاب ہوگا۔ جی آگے پڑھتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير۔ اچھا، یکاد البرق یخطف ابصارهم، یہ جو با ہے با قلقلہ کی ہے، کلما اضاء یہ بات پیچھے بار بار گزر چکی ہے، مد جائز منفصل ہے، مد جائز منفصل ہوگا، اور اضاء میں جو مد ہے یہ مد واجب ہے، مد واجب متصل ہے۔ لہم مشوا فیہ، لہم مشوا فیہ، ابھی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا آذانہم من الصواعق کی طرح، یہاں بھی میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے تو دونوں کا آپس میں ادغام ہوگا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ میں جو مد ہے یہ مد جائز منفصل ہے۔ وَلَوْ شَاءَ میں جو مد ہے مد واجب متصل ہے۔ ان اللہ نون مشدد ہے اور اس کا حکم غنہ ہے۔ علی کل شیء قدیر، شیء قدیر میں اخفا ہوگا اس لیے کہ تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں آیا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، غنہ کریں گے۔ جی ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم
كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. ان آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے. کل کے سبق میں لاسٹ والی آیت کا ترجمہ رہ گیا تھا اولئک الذین اشتروا الضلالہ. پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتهم، پس نہ نفع دیا ان کی تجارت نے ان کو. وما كانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے. اب آگے انہی کی مثال اللہ بیان فرما رہے ہیں. مثلهم، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے کہ جس نے تاریک رات میں آگ جلائی. استوقد نارا، آگ جلائی. فلما اضاءت، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی. ما حولہ، اس کے ارد گرد کی. ذهب اللہ بنورہم، تو خدا نے ان کی روشنی زائل کر دی. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں. جی. صم، یہ بہرے ہیں. بکم، یہ گنگ ہیں. عمی، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے. او کصیب من السماء، یا ان کی مثال بارش کی سی ہے آسمان سے، یعنی بارش جو آسمان سے برس رہی ہو. اور فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو. ورعد وبرق، اور کیا ہو؟ بادل، یعنی گرج ہو، اس میں گرج ہو اور بجلی کون رہی ہو یا بجلی کی کڑک ہو. اور اس کی ڈر کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. تو یہ کڑک سے، یعنی اس سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لے. حذر الموت، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارهم، یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے. قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں. کلما اضاء لهم، جب بجلی ان کے اوپر چمکتی اور روشنی چھوڑتی، مشوا فیہ، وہ اس میں چل پڑتے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ، لے جاتا یا زائل کر دیتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کی بصارت کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.